بجائے تقریر کے آپ سے بات کروں. تقریر کرنے والا تقریر کر کے چلا جاتا، آپ سے ہمارا رابطہ نہیں ہوتا. لیکن اگر میں آپ سے بات کروں تو ظاہر بات ہے کہ رابطہ ہوگا. ہمارا پیارا دین اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ بات شروع کرتے ہی 3 دعائیں دے دیتا ہے. السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اس کی برکتیں ہوں. سلامتی کی، رحمت کی اور برکت کی 3 دعائیں دے کر اسلام کہتا ہے کہ ہر مسلمان سے بات کرو. کیا پیارا دین ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ مجھ سے بیشتر ہمارے علماء کرام نے یہاں خطاب کیا. ان کے جذبات سے، ان کی باتوں سے آپ نے یقیناً اس تحریک کو سمجھا کہ اس وقت میں ہم سب کو کیا کرنا چاہیے. میں بغیر کسی تمہید کے آپ تمام سے گفتگو کرتے ہوئے بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جس ملک میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ستر سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا، اور اس ملک کو امن، شانتی، سلامتی اور آزادی کے ساتھ جینے کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑی تھیں. ہمارے علماء نے قربانیاں دیں، دیگر قوموں نے بھی قربانیاں دیں، اور بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک سیکولر ملک بنا، جمہوریت یہاں آئی، اور ہم ہر سال اس کی جمہوریت کے نغمے گاتے ہیں، اور الحمدللہ اس ملک کا ایک یوم جمہوریہ بھی مناتے ہیں اور یوم آزادی بھی مناتے ہیں. اللہ کرے کہ اس ملک کی جمہوریت باقی رہے، اس ملک کا سیکولرزم باقی رہے، اور یہ ملک ایک آزادی سے نکل کر دوسری کسی اور ایک غلامی سے نکل کر یہ ملک آزاد ہو کر آزاد ہوا تھا، تو پھر کسی اور کی غلامی سے اللہ اس ملک کے ہر فرد کو بچائے. میں یہ جو دعا دے رہا ہوں، اس کے پیچھے ایک فکر پوشیدہ ہے، ایک حقیقت پوشیدہ ہے، ایک ایسی حقیقت جو گراؤنڈ لیول پر ہمیں پہنچنے کے بعد محسوس ہوتی ہے کہ ہم دوبارہ ایک اور غلامی کی طرف سفر کر رہے ہیں، اور غیر محسوس طریقے سے کہیے کہ بڑی تیزی سے سفر کر رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اگر کوئی کہیں سے اطلاع مل جائے، خدا نہ کرے کہ ہمارے گھر پر کوئی قبضہ کرنے والا ہے، ہمارے گھر پر کوئی قبضہ کرنے والا ہے، کچھ اشارے ملے ہم کو، ہماری راتوں کی نیند اڑ جاتی. اڑتی نہیں بھائی؟ اڑ جاتی نانی. صرف ایک گھر کی بات ہے کہ ہمارے گھر پر کوئی قبضہ کرنے والا ہے، یا ہم کو کوئی جکیڑ لینے والا ہے، یا کوئی ہماری آزادی کو ختم کرنے کے در پہ ہے، پیچھے پڑا ہوا ہے. یہ اگر کانوں میں ہماری بات پڑے تو ہماری نیند اڑ جاتی ہے، ہمارا سکون ختم ہو جاتا ہے. یہ حقیقت ہے. بالکل یہی حقیقت اب اس ملک کے مسلمانوں کی ہونے جا رہی ہے. غفلت میں مت رہیے، اور لاپرواہی سے بھی اب رہنے کا وقت ختم ہو گیا ہے. اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم خوف، بزدلی اور مایوسی ان تینوں گھروں کے اندر جا کر بیٹھ جائیں. ہم مسلمان ہیں، بزدل نہیں ہو سکتے. ہم مسلمان ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ہم کو کوئی غم اور کوئی افسوس نہیں ہوگا. جئیں گے تو اللہ کے نام پر، مریں گے تو اللہ کے نام پر. پھر افسوس کی کیا بات ہے؟ ہم کو مایوسی بھی نہیں ہے، ہم کو غم بھی نہیں آئے گا، ہم خوف میں بھی مبتلا نہیں ہوں گے، اور نہ ہی ہم بزدلی کا شکار ہوں گے. اس لیے کہ جس قرآن پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ قرآن ہم سب سے کہہ رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. کوئی
کم ہمت مت ہو، کبھی کم ہمت مت ہو، ہمت کے ساتھ رہو، غم مت کرو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی اے مسلمانوں غالب رہو گے، لیکن ایک ہی شرط ہم تم کو دے رہے ہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن بن جاؤ۔ اب غم نہیں ہے، نکال کے پھینک دیں گے، قبرستان میں دفن کر کے آئیں گے انشاءاللہ، غم کو بھی دفن کر کے آئیں گے، بزدلی کو بھی دفن کر کے آئیں گے، اور کم ہمتی کو بھی ختم کر کے، بزدلی کو بھی ختم کر کے ہم اب یہاں ایک جوش کے ساتھ بیٹھیں گے جس میں ہوش ہے۔ صرف جوش نقصان پہنچاتا ہے، جوش بھی ہو ہوش بھی ہو، اور عموماً نوجوانوں کے پاس جوش ہوتا ہے، ہوش کم ہوتا ہے، بڑوں کے پاس ہوش ہوتا ہے، جوش کم ہوتا ہے۔ اب بڑے اور درمیان کے نوجوان دونوں اپنی طاقت کے ساتھ اٹھیں گے، ان کا جوش بھی رہے گا، ان کا ہوش بھی رہے گا، یہ ان کے جوش کو سنبھالیں گے، وہ ان کے ہوش کو سنبھالیں گے۔ آپ سب ایک ہو جائیے انشاءاللہ، عقل کوٹ کی سرزمین ایک ہو جائے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ضرورت ہے اس وقت میں اس ملک کے مسلمانوں کو، میں دھیرے دھیرے بول رہا ہوں ایک ایک کر کے، اور وہ باتیں نہیں کر رہا ہوں جو رسمی تقریر ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت کی اور اس کے بعد کے لیے، اس لیے ان باتوں کو غور سے سنیے۔ ایک تو یہ کہ آپ کو اب محبتوں کے ماحول میں جینا سیکھنا ہوگا۔ محبت، اب دشمنی، برادری کی بنیاد پر دشمنی ہے، قبرستان میں دفن کر کے آ جائیے۔ رنگ کی بنیاد پر ہے، زبان کی بنیاد پر ہے، قبیلے کی بنیاد پر ہے، یا مسلک کی بنیاد پر ہے، یا مکتب فکر کی بنیاد پر ہے، سارے اختلافات کو دفن کر دو پیچھے زمین کے نیچے۔ یہ اختلافات، یہ مخالفت زمانہ جاہلیت کی پیداوار ہے۔ زمانہ جاہلیت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے نبی کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جو زمانہ گزرا اس کی پیداوار ہے وہ۔ اختلاف، مخالفت، دشمنی، افتراء، انتشار، یہ سب زمانے جاہلیت کی چیزیں ہیں۔ اور محبت، اتحاد، ملنساری، مروت، رواداری، غمخواری، دردمندی، یہ سب میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیداوار۔ اور قرآن کہہ رہا ہے ایک نعمت کے طور پر، اس نعمت پر شکر بجا لائیے۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو، عقل کوٹ کے ہے مسلمانوں، یاد کرو۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یاد کرو۔ ہم اس یاد کرو جو 1400 سال پہلے کہا گیا تھا، اس کے مخاطب ہم سب ہیں، یہ عقل کوٹ کے تمام مسلمان۔ یاد کرو، اذ کنتم اعداء، تم سب ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے دشمن، وہ قبیلہ یہ قبیلہ، ہمارے آبا و اجداد زمانے جاہلیت کے، تم سب دشمن تھے۔ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، بس اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، نبی کے ذریعے سے محمد عربی کو بھیجا، مدینے کا پیغام دیا، مدنی معاشرہ دیا، تربیت دی، دلوں کو صاف کیا، پاک کیا، زبردست انقلاب پیدا کیا۔ فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، بس اللہ کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے، بھائی بھائی بن گئے۔ اب ہم سب جو بیٹھے ہیں وہ کون ہیں؟ بھائی بھائی۔ یہ بھائی بھائی کے رشتے کو اب رسمی مت رکھو، بس یہ ایک بات ہے، رسمی بھائی نہیں۔ بعض مرتبہ میں مجمع میں پوچھتا ہوں بھائی آپ کے بھائی ہیں؟ نہیں بولتے، صاحب بولتے۔ کئی مرتبہ میں نے پوچھا ہے بھائی آپ کے بھائی ہیں؟ نہیں 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 نہیں، ایسا انکار کرتا گیا کہ شراب پی رہا تھا، شراب پیے کیا پوچھتے تو نہیں نہیں بولتے نا، چوری کیے کیا پوچھتے تو نہیں نہیں بولتے نا، اتنا بڑا جرم میں نہیں کر سکتا کہ میں اس کو بھائی مانوں۔ یہ ختم کیجیے تصور، ہم سب بھائی ہیں الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے، اے اللہ تیری تعریف ہے، تیرا شکر ہے کہ آپ نے ہم سب کو اتنے بھائی مل گئے۔ اور میں اپنے دل کے جذبات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اگر میری عمر جو ہے 50 ہے، 60 سال جو بھی ہے، 60 سال کے بعد اگر مجھ کو میرا
حقیقی بھائی مل جائے. اطلاع نہیں تھی، معلوم نہیں تھا کہاں گم ہو گیا تھا. مجھے 60 سال کے بعد ایک میرا بھائی ملتا ہے تو جتنی مجھے اس بھائی کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے، اللہ کی قسم آپ تمام کو دیکھ کر مجھے اتنی خوشی. یہ محبت ہے صاحب، یہ محبت ہے. اس محبت کو پالو، اس بیج کو بو آج سے. کسان جیسے بیج بوتا ہے جواری کا، چاول کا، دھان، آج محبت کا بیج بونے کی کوشش کرو. محبت کا بیج بو. یہ محبت انشاءاللہ ایک انقلاب پیدا کرے گی اس سرزمین میں. محبت. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں معلوم؟ میری محبت واجب ہے، وجبت محبتی، میری محبت واجب ہے. کس کے لیے واجب ہے؟ للمتحابین فیّا، وہ لوگ جو آپس میں میری محبت میں آپس میں محبت کرتے ہیں ان پر میری محبت واجب ہے. ارادہ کیجیے ہم سب اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں تاکہ اللہ کی محبت واجب ہو جائے. اور کتنا پیارا لگ رہا ہوگا اللہ کو، یہ سارے کے سارے میری محبت میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور میری محبت میں آپس میں محبت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اور معلوم ہے ایک بات اہم ہے، ہم لوگوں نے دین کو ایک خاص نقشہ دے کر زندگی بسر کی ہے. نماز پڑھ لیا، رمضان کے روزے رکھ لیے، تراویح پڑھ لی، قربانی کر لی، عمرے کو جا کے آگے حج کر لیے. ہم کیا ہیں؟ پکے مسلمان. بال برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا. بعض مرتبہ ہمارے ذہن میں شیطان یہ بھی ڈالتا، میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، اتنا تہجد پڑھتا ہوں، اتنے اشراق پڑھتا ہوں، اتنی اوابین پڑھتا ہوں، اتنے عمرے کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے کو نہیں تو کس کو جنت میں ڈالیں گا. آتا نا یہ بات آتی. یاد رکھیے یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، عمرے، حج سب کرنے کے بعد بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ آپس میں محبت نہیں کرتے. میں میری بات نہیں کہہ رہا ہوں، دلیل کے ساتھ بول رہا ہوں. اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی ہے، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا. اللہ اکبر. تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں پورے کے پورے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ. محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے. آپ بڑے نمازی ہیں، پڑوسی سے محبت نہیں رکھتے اور اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں تو جھوٹا ہے. آپ اوابین پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، قرآن مجید کی 24 گھنٹے تلاوت کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور اپنی بیوی ہی سے صحیح محبت نہیں کرتے، اپنے باپ سے محبت نہیں کرتے، اپنی سگی بہن سے اگر محبت نہیں کرتے، خدا کی قسم تیرا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا. جب تو اپنی بہن سے محبت رکھے گا، باپ سے محبت رکھے گا، بیوی سے محبت رکھے گا جیسا کہ اس کا حق ہے، تو پھر رب ذوالجلال کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی کا پیغام سن لے کہ تیرا ایمان مکمل ہوگا. ایمان کے لیے محبت واجب ہے. محبت پالو، دشمنیوں کو ختم کرو، یہ جھگڑے ختم کرو، یہ تبلیغی جماعتوں کے آپس کے جو جھگڑے ہیں سب ختم کرو. میں صاف بول رہا ہوں، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے. کیوں؟ حق بات کو بولنے میں کیا ہوا؟ ہم کو تبلیغ سے محبت ہونی چاہیے، دعوت و تبلیغ کے کام سے محبت ہونی چاہیے. ہم کو کسی اور سے محبت نہیں ہے. کام اصل کام ہے، چاہے یہ کریں چاہے وہ کریں، دونوں کا ساتھ دو. کسی ایک کا ساتھ مت دو، دونوں کا ساتھ دو اگر تم ایمان والے ہو. ہاں کوئی شک نہیں ہے، آپ برا مانتے ہیں مانیے، مجھے نو پرابلم. میں کوئی پیسہ لے کر جانے والا تو نہیں ہوں، میرے لفافے میں جیب میں کمی ہو جائے گی، کوئی جو ہے میرے جیب میں پیسے کم ڈالے گا. ہم تو پیسے لیتے ہی نہیں، بغیر پیسے کے آئے آپ کے پاس، بغیر پیسے کے جائیں گے. ہم کو کیا شک، ہم کو کیا ڈر ہے؟ یہ سب اختلاف ختم کرو، یہ سین کا اور شین کا سب ختم کرو. وہ بھی ہمارے ہیں، وہ بھی نمازی ہیں، یہ بھی نمازی ہیں، شورا والے بھی نمازی ہیں. وہ قرآن پڑھتے ہیں، گیتا تھوڑی پڑھتے ہیں. ساتھ صاحب والے، مرکز والے، وہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی تو حدیث پڑھتے ہیں. وہ کیا کوئی اور بائبل پڑھتے ہیں تھوڑی؟ یہ بھی نمازی، وہ بھی نمازی، یہ بھی تہجد گزار، وہ بھی تہجد گزار، یہ بھی اللہ والے، وہ بھی اللہ والے. پھر کیوں آپس میں بحث ہے؟ ختم کرو اس کو.
محبت پیدا کرو، یہ دشمنی ختم کرو. ہمارے آپس کے اختلافات کا فائدہ وہ نالائق اٹھائیں گے، وہ نالائق اٹھائیں گے. ہاں، ان کو فائدہ ہو رہا ہے. کس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ اپنے اختلاف سے. جمعیتوں کے دو اختلاف ختم کرو اس کو. یہ بھی ہمارے بزرگ، وہ بھی ہمارے بزرگ ہیں. یہ بھی ہمارے علماء ہیں، یہ بھی ہمارے علماء ہیں. ان سے بھی ملو، ان سے بھی ملو. کسی ایک کے مت ہو کر رہو. ان کو بھی کام کرنے دو، ان کو بھی کام کرنے دو. اگر دین اور نبی سے محبت ہے تم دونوں سے محبت کرو گے، اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اختلاف کیا ہے، اور اختلاف نبی کو پسند نہیں ہے، انتشار نبی کو پسند نہیں ہے. سب کے ساتھ رہو، اور یہ آپس کے جھگڑے ختم کرو. مسلک کے، یہ وہابی، یہ تبلیغ جماعت کا، یہ رضوی، یہ بریلوی، یہ اہل حدیث کا، یہ جماعت اسلامی کا، سب ختم کرو. یہ کوئی فائدہ نہیں ہے ان جھگڑوں سے. ہمارے جو جھگڑے ہیں اور اختلاف 10% کے ہیں. 90% معاملات میں کوئی اختلاف نہیں ہے. 90% میں جڑ جاؤ. 10% کے بارے میں اللہ نہیں پوچھے گا، چھوڑو. تم کو جو عمل کرنا ہے تم کرو. تم ہاتھ یہاں باندھتے ہو باندھ لو، تم یہاں ہاتھ باندھتے باندھ لو. تم آمین زور سے کہتے ہو کرو، تم آمین آہستہ کہتے ہو کہو. کیوں جھگڑے کر رہے ہو؟ ختم کرو بھائی، ختم کرو. اللہ کے لیے ختم کرو. ہندوستان میں اب ہم ایسی پوزیشن میں آ کر کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر ہم آج نہیں ملیں گے تو ٹکڑے کیے جائیں گے، ٹکڑے کیے جائیں گے، پیس دیے جائیں گے، ذلیل کر دیے جائیں گے. جب اس ملک کے ان نالائقوں کو ہم سب کا اتحاد معلوم ہو جائے گا، ان کا پتا پانی ہو جائے گا، ان کا پتا پانی ہو جائے گا. حقیقت کہہ رہا ہوں میں. وہ خود کہتے ہیں، ان کو معلوم ہے ہمارے ہم مسجد میں کتنا لڑتے ہیں. ان کو معلوم ہے ہم اپنی مسجد میں اپنے ہی مسلمان بھائی کی بیاہ کو باہر پھینکتے ہیں. معلوم ہے ان کو. اس لیے اب چھوڑ دو بھائی، برا مت مانو میری بات کا. میں اللہ کے لیے بول رہا ہوں، مجھے اللہ کے لیے بولنا ہے. اگر میں نہیں بولوں گا اللہ میں مجھ سے پوچھیں گے کل قیامت کے دن. تم کو طاقت ہم نے دی تھی، صلاحیت دی تھی، تم کو مقام دیا تھا، مرتبہ دیا تھا، اور تم نے صرف مصلحت کے خاطر وہ چیز نہیں بولی لوگوں کے سامنے. ہمیں پوچھا جائے گا. امام اور عالم بننے کا مطلب یوں ہی نہیں ہے امام بنے ہو، عالم بنے ہو، مقرر بنے ہو، حق ادا کرو. نہیں ادا کرو گے تو پیٹے جاؤ گے وہاں. لوگوں کی مروت میں، لوگوں کی تعریف کی خاطر، لوگوں کی حمایت کے خاطر حق بات کو چھپا کر چلے جانا کمال نہیں ہے. یہ ایک بات. دوسری بات، اس وقت اپنے دین کی حفاظت کرنا. دین کی حفاظت کرنا. کس کے دین کی حفاظت کرنا ہے؟ میں یہاں پوچھتا ہوں آپ سے، عقل کوٹ کے جتنے بھی لوگ آئے ہیں، عقل کوٹ کے جتنے لوگ یہاں آئے ہیں، وہ 30% جو دیندار لوگ ہیں ان میں کے 2% ہیں. صحیح ہے نا سر؟ بات سمجھ میں آ رہی میری؟ عقل کوٹ کے پورے مسلمان جتنے ہیں ان میں صرف 30% لوگ مسلمان ہیں. وہ 30% میں صرف 2% یہاں آئے ہوئے ہیں. ہمارے جلسوں میں کون آ رہے ہیں؟ دیندار لوگ آ رہے ہیں، ہے نا؟ وہ 30% لوگ ہی آ رہے ہیں. جہاں بھی جا رہے ہیں، مدرسے میں جو لا رہے ہیں 30% میں سے جا رہے ہیں، خانقاہوں میں جا رہے ہیں 30% میں سے جا رہے ہیں، تبلیغی جماعت میں جا رہے ہیں 30% میں سے جا رہے ہیں، جماعت اسلامی کے جلسے میں جا رہے ہیں 30% میں جا رہے ہیں. اس ملک کے 30% مسلمان دینداری پر ہیں. 70% میرے اور آپ کے بھائی جن کی زبان پر کلمہ ہے، جو ایمان اسلام اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، 70% لوگ مسجد کے باہر ہیں. انہوں نے مسجد نہیں دیکھی ابھی تک. انہوں نے مسجد نہیں دیکھی ہے، صرف اذان سنی ہے. انہوں نے یہ منبر کیسا رہتا ہے ان کو نہیں معلوم ہے، یہ مصلی کیسا رہتا ہے نہیں معلوم ہے، ہمارے امام صاحب کیا پڑھتے ہیں مسجد میں انہیں نہیں معلوم ہے، انہیں جمعے کے خطبے میں کیا کہا جاتا ہے انہیں نہیں معلوم ہے. وہ نہ 8 کو آتے ہیں نہ 360 کو آتے ہیں. وہ کھاٹ کو آئیں گے، شان سے آئیں گے، چار کے کاندھے پر آئیں گے، خود نہیں آئیں گے. وہ 70% طبقہ ہے صاحب. میری بات کو غور سے سنو. اب وقت آ گیا ہے. وہ 70% جو بے دین طبقہ باہر پھر رہا ہے، ان تمام 70% لوگوں کو مسجد کے اندر لانے کی ذمہ داری آپ میں سے ہر ایک کے کاندھے پر ہے. نہیں مانو گے اور ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے، خون کے آنسو رونے کا وقت آئے گا. اس ملک میں خون کے آنسو رہے گا. جب یاد کرو گے باقی وہ شخص کہہ کر گیا تھا ہمیں کہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم ان کو بلائیں،
اس ملک میں ایک آندھی آنے والی ہے، غور سے سنو، ایک طوفان آئے گا، ایک زلزلہ آئے گا، ایک آندھی آئے گی۔ جب وہ آندھی آئے گی، یہ جتنے لوگ ہیں اس زلزلے کے بعد مولانا کے پاس آئیں گے، جماعت کے امیر صاحب کے پاس آئیں گے، صدر صاحب کے پاس آئیں گے، پیر اپنے پیر اور شیخ کے پاس آئیں گے۔ کون آئیں گے؟ یہ کون آئیں گے صاحب؟ 30% لوگ ہی آئیں گے جب زلزلہ آئے گا۔ 70% وہ مسلمان، اگر ان پر ہم نے ابھی محنت نہیں شروع کی، وہ 70% ملک کے جب حالات ایک دم ایمرجنسی کے آ جائیں گے، مشکلات کے، وہ زلزلوں والی کیفیت آئے گی، جھنجھوڑے جانے کی، جب وہ لوگ 70% مسلمان انہی کے پاس جائیں گے، بہہ کر چلے جائیں گے، ارتداد کی طرف جائیں گے، کفر کی طرف جائیں گے، مسجد ان کو یاد نہیں آئے گی، وہ انہی کے ساتھ جائیں گے۔ 22 تاریخ کو ہوا نا، کچھ گئے نہیں گئے، کچھ بدقسمت لوگ گئے نہیں گئے، کچھ نہیں ہوا تو ہی چلے گئے، جب ہوا، جب بہت کچھ ہوگا، جب کچھ ہوا تو چلے گئے، جب بہت کچھ ہو جائے گا بہت کچھ لوگ چلے جائیں گے۔ اس وقت میں اور آپ کفِ افسوس بنیں گے، کیا ہو گیا، کچھ کرنا تھا بھائی، ہم کو بھی ہماری ذمہ داری تھی صاحب، ہم نہیں کرے صاحب، روئیں گے، روتے روتے خون کے آنسو رونا پڑے گا اگر حص ہے تو، ورنہ تو جانے دو بھی، اپنے کو کیا کرنے کا ہے۔ مسلمانوں، اس وقت ہندوستان کی حالت میں سب سے پہلے محبت، پھر اس کے بعد ہمارے سارے مسلمانوں کے دین اور ایمان کی حفاظت، ان کو دینداری میں لانا۔ یہ کام صرف مولانا کا نہیں ہے، یہ کام مولانا مسجد کی کر لیتے، مولانا نکاح بھی پڑھا لیتے، مولانا جنازی کی نماز بھی پڑھا لیتے، مولانا تبلیغ بھی کر لیتے، مولانا امامت بھی کر لیتے، مولانا جمعے کا خطبہ بھی دیں گے، مولانا لوگ بچوں کو بھی مکتب میں پڑھائیں گے، مولانا طالب بالغان بھی کریں گے، اور مولانا عورتوں کو بھی جو ہے نا مرکز نسوان قائم کریں گے، مولانا سب کچھ کریں گے۔ ہم نہیں کریں گے، استعفیٰ دے کے زندگی گزاریں گے، پھر تو افسوس کے سوا کچھ ہاتھ میں نہیں آنے والا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے۔ ارے ہمارے کو چرواہے بول کے جا رہے تھے حیدرآباد سے آ کے، میں نہیں بول رہا ہوں، کون کہہ رہی ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں، کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن۔ یہ چرواہا کے کیا معنی ہیں؟ مثال دی نبی نے، چرواہا بولتے ہی ناراض مت ہو جاؤ، ذمہ دار کے ہیں، ایک مالک کی 100 بکریاں ہوتی ہیں، وہ 100 بکریاں دے کر بھیجتا ہے، اگر چرواہا 30 بکریوں کو بچا کر لایا، 70 بکریوں کو بھیڑیے کے حوالے کر کے آیا، تو کیا مالک بخش دے گا؟ چھوڑ دے گا؟ نو پرابلم، ٹھیک ہے جاؤ، ہماری قسمت میں تھا، نہیں، دھنکے گا، مارے گا، پوچھ تاچھ کرے گا، دھمکی دے گا، کیس کرے گا، پرابلم پیدا کرے گا، لیے تک نہیں چھوڑے گا، جرمانہ ڈالے گا، کچھ نہ کچھ کرے گا نا۔ اللہ نے ہم سب کو یہ ان سب کے لیے چرواہا بنایا ہے، جو وہاں ہے نا، جو بھیڑیوں کے ہاتھ میں جانے والے ہیں، بھیڑ جن کو پکڑے گا بھیڑیا کھا جائے گا، یہ بھیڑیے ہیں۔ اب اس ملک میں بھیڑیے بڑھ گئے ہیں، سمجھو بات کو، ایزی مت لو۔ یہ صرف کھانا کھجانا، دعوتاں کرنا، شادیاں کرنا، ولیمے کرنا، عقیقے کرنا، برتھ ڈے کرنا، کیکاں کاٹنا، یہ کرنا وہ کرنا، امکا چلا چھٹی، یہ وہ ختنہ خوشی، سب دھوم دھام پورا کرتے رہو، اور یہ حقیقت جو اس وقت زمین میں اس ملک میں چل رہی ہے، اس کو اگر نہیں سمجھو گے تو مٹ جائیں گے۔ اللہ نے اس پورے مسلمانوں کی ذمہ داری ان کے دین و ایمان کی ہم سب کے کاندھے پر رکھی ہے۔ ہم دیندار بن گئے، ماشاءاللہ، تہجد پڑھ رہے ہو، اوابین پڑھتے ہو، قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، نماز پڑھتے ہو 5 وقت کی، ماشاءاللہ،
ہاں اب تمہاری ذمہ داری کہ تم نے دین کو سمجھ لیا ہے، اب ان 70% لوگوں تک جاؤ۔ کون ہے وہ؟ جو نکڑوں میں بیٹھے ہوئے، کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں نا نکڑوں پہ بیٹھے ہوئے، پیجامے 6 جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں، یہاں بھی پھٹا ہوا ہے، یہاں بھی غنیمت پیچھے نہیں پھٹ رہا، ابھی سامنے ہی پھٹ رہا ہے، ورنہ تو اور حجامت ہو جاتی نالائقوں کی۔ ہاں ایک عجیب دور ہے، ایک زمانہ تھا اگر تھوڑا سا پھٹ جاتا تھا تو اپنی بھاگتا تھا گھر کو، بیوی کو بولتا تھا سی دے، اماں کو بولتا تھا، بہن کو بولتا تھا، کوئی نہ کوئی سی دیتے تھے۔ اب ماشاءاللہ، اور وہ پینٹ جو ہے 300 روپے میں ملتی تھی، اور ماشاءاللہ جگہ جگہ جتنا زیادہ پھٹی ہوئی ہے قیمت اس کی بڑھتی جا رہی ہے، 1000 روپے میں پھٹی ہوئی پینٹ استغفر اللہ ربی، یہ پھٹتے پھٹتے پورا ہی پھٹ جائے گا۔ ایک صاحب پائجامہ سلائے، شادی میں جانا تھا تو ٹیلر جو ہے بہت لمبی سی دیا، ایک بالش لمبی سی دیا، بیچارہ بیوی کو بولا ذرا ایک بالش کم کر کے سی دو، کل میرے کو شادی میں جانا ہے۔ دیکھو ٹیلر نہیں جے جاؤ تو میں تھک گئی، تو بہن کو بولا، انہیں بولے میں بھی تھک گئی میں نے سی تھی، اماں کو بولا، انہیں بولی، بھابھی کو بولا، انہیں بھی، سب بھی کوئی بھی نہیں سنے۔ رات میں تھوڑی دیر کا بیوی کو خیال آیا ہمارے شوہر اتنی محبت سے بولے، میں ان کے حکم کا وہ کر دی، انہیں اٹھ کے ایک بالش کاٹ کے سو گئی۔ بہن کو خیال آیا، انہیں بھی کیا کری، ایک بالش کٹ کر دی۔ بیٹی کو خیال آیا، انہیں بھی ایک بالش کٹ کے سی۔ اماں کو خیال آیا میرا بیٹا صبح میں جاتا، انہیں بھی ایک بالش کٹ کر دی، صبح میں اٹھا تو چڈی ہو گیا۔ میں کہنے کو تو ایک لطیفہ کہہ رہا ہوں، ہو بہو یہ مثال ہمارے دین کی ہے صاحب، یہ ہمارا پورا دین ہمارا پھٹتے جا رہا ہے، کٹتے جا رہا ہے، ہم پیجامے سے چڈی پہ آ کے بیٹھے ہوئے اس دین کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے صرف چڈی رہ گئی، باقی کا سب کاٹ دی، پھاڑ دی۔ یہ قوم 70% شراب خانوں کے پاس ہے، حقے خانوں کے پاس ہے، جیموں کے پاس ہے، فلائی اوور برج کے پاس ہے، ہوٹلوں کے پاس ہے، پان ڈبوں کے پاس ہے، نکڑوں میں ہیں، چبوتروں میں ہیں، گھروں کے سامنے کرسیاں ڈال کے مست بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو اللہ سے، رسول سے، مولانا سے، دین سے، مسجد سے، اذان سے، جمعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ میں کہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ان کے پر فتوے رکھ کو دے کے آؤ۔ فتویٰ دینا لازم نہیں ہے، انہیں فاسق، انہیں روڑی، انہیں لفنگا، انہیں لچا، انہیں بدماش، انہیں ظالم، انہیں غنڈہ، یہ جو میدان محشر میں اللہ فیصلہ کرنے والے ہیں، یہ پورے فیصلے ہم لوگوں زندگی میں کر کے آ رہے ہیں۔ یہ واجب نہیں ہے، نہ مستحب ہے، نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، نہ نفل ہے، نہ سنت ہے، یہ حرام ہے، فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کام کرنا کیا ہے؟ کام تھا کیا؟ فذکر انما انت مذکر، قرآن کہہ رہا ہے اے لوگو، اللہ نے تم کو نصیحت کے قابل بنایا، نمازی ہو، روزے دار ہو، دیندار ہو، قرآن پڑھتے ہو، نبی کو پہچانتے ہو، دعائے قنوت سمجھتے ہو، اور سورہ فاتحہ جانتے ہو، قرآن کا کچھ ترجمہ جانتے ہو، فذکر، اٹھو، اپنی نماز پر اکتفا مت کرو، جاؤ ان نکڑوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو نصیحت کرو، دوستی کرو ان سے، بات کرو ان سے، سمجھاؤ ان کو دین، نبی کی محبت بتاؤ، عقیدت بتاؤ، دین کی طرف لاؤ، جو ہے ان سے منت سماجت کرو، اور ان کو اللہ کے گھر تک لانے کی کوشش کرو۔ یہ کوشش آج رات سے ہی شروع ہو جانی چاہیے انشاءاللہ۔ عقل کوٹ کے یہ پورے مسلمان انشاءاللہ آج سے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون یہ کام کرے گا۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ کام صرف مولانا لوگوں کا نہیں ہے صاحب، معاف کر دیجئے، کل قیامت کے دن آپ یہ کہہ کر کہ میں ہمارے مولانا محلے کے گاؤں کے بہت کام کر رہے تھے، اللہ میں ان کو دے کے آیا تھا پورا کام، نہیں مانیں گے اللہ تو کیا کیا، تیری زندگی سے کیا ہوا، کم سے کم ایک نمازی تو بتا کیا۔ اللہ کے پاس ہم انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک 50 100 ایسے لوگوں کو لے کر جائے گا جو نمازی ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمت کرو، کچھ تو کام کر کے جاؤ بھائی، کچھ تو کام کر کے جاؤ۔
بیکار جانے سے، یہ شادیوں میں خرافات کر کے، یہ لڑکی والوں سے بھیک مانگ کے بھکاری بن کے جانے سے بہتر ہے، یہ لفنگے بن کر جانے سے بہتر ہے، یہ بے حس بن کر دیندار بن کر جانے کے بجائے حس والا، فراست والا، ایمان والا، نبی کے نقش قدم پر چلنے والا دیندار بن کر آج سے ہم کو اس پورے علاقے کے اندر پھیلنا ہے انشاءاللہ۔ ایک فوج ہے، پوری فوج ہے انشاءاللہ۔ اس فوج کو تیار کرنے کے لیے ہم آپ کے پاس آئے، ہم آپ کے پاس اسی فوج کو تیار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم نے آج سے 7-8 مہینے پہلے ملک کے پورے حالات کا جائزہ، میں 17 سال سے ہندوستان کے چپے چپے میں پھر رہا ہوں، 17 سال سے، 2006 سے میں پھر رہا ہوں۔ آپ مغربی بنگال لے لیجئے، بہار ہے، جھارکھنڈ ہے، اڑیسہ ہے، آسام ہے، اور گجرات ہے، پانڈیچیری ہے، تمل ناڈو ہے، آندھرا، تلنگانہ، کرناٹک، مہاراشٹرا، ایک کیرلا، ان تمام اسٹیٹس کے سلم ایریاز، وہاں کے دیہاتوں کو میں نے گھوم گھوم کر دیکھا ہے۔ کشمیر زلزلے کے بہانے، طوفان کے بہانے اور فسادات کے وقت میں پورے ملک کے چپے چپے کو دیکھا، وہاں کی غربت بھی دیکھی ہے، وہاں کی بے دینی اور جہالت بھی دیکھی ہے۔ 17 سال کی محنت کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس وقت اس ملک میں سب سے بڑا چیلنج غربت نہیں ہے، سب سے بڑا چیلنج ہمارا دین ہے، ہماری بے دینی ہے۔ اب اس دین کی حفاظت کے لیے ہم کو کھڑے ہونا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا وہ جملہ آپ سب کے ذہن میں ہونا چاہیے، ہر ایک کے ذہن میں۔ یہ جملے کو رٹ لیجیے، آپ رٹ کر اٹھیے انشاءاللہ۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، پیارے پیغمبر دنیا سے چلے گئے، امت یتیم ہو گئی، ایک طبقہ اٹھا کہنے لگا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ صرف زکوٰۃ کی بات تھی، نماز روزہ سب پڑھ رہے تھے، زکوٰۃ کے بارے میں کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کمپرومائز نہیں کیا صاحب، ایک پیارا جملہ کہا، اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا پیارا جملہ کہا، ذمہ دارانہ جملہ کہا، اینقص الدین وانا حی۔ کیا دین میں کمی آئے گی ابو بکر کے جیتے ہوئے، میرے جیتے ہوئے، میرے جیتے جی دین میں کمی کو میری آنکھیں دیکھیں گی؟ ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق ایک عجیب درد کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہے ہیں، اینقص الدین وانا حی۔ کیا دین کمزور ہو جائے گا؟ دین میں نقص آئے گا؟ نبی کا چہیتا ابو بکر زندہ ہو اور دین میں کمی آئے، یہ ہو نہیں سکتا۔ عقل کوٹ کے مسلمانوں، آپ بھی اس جملے کو رٹو، اینقص الدین، بولو آپ لوگ تمام، اینقص الدین، بولو بھائی زور سے، بولو، ثواب ملے گا، اللہ اجر دے گا آپ کو انشاءاللہ۔ ذمہ داری کے ساتھ کہو، اینقص الدین، بولو اینقص الدین وانا حی۔ کیا دین میں کمزوری آئے گی میرے جیتے جی؟ میرے جیتے جی لفنگے رہیں گے، میرے جیتے جی عیاشی لوگ رہیں گے، میرے جیتے جی ہوقا کھیلنے والے، وہ شراب پینے والے رہیں گے مسلمان، میرے جیتے جی آوارہ گردی کرنے والے رہیں گے، میرے جیتے جی مسجد کو آباد کرنے کے بجائے ہوٹلوں کو آباد کرنے والے زندہ رہیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ میں کھڑا ہو جاؤں گا انشاءاللہ، بولو میں کھڑا ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ ہم میں سے ہر ایک کھڑا ہو جائے گا اور اپنے اندر ایک دھن پیدا کرے گا، فکر پیدا کرے گا۔ روزانہ آج عہد کرو ایک عقل کوٹ کے مسلمانوں، یہ منظر اللہ کو پسند آ جائے، اے اللہ اس مجمع کو قبول کر لیا، اس مجمع کو اے اللہ قبول کر لیجیے۔ آپ آج اس بات کا عہد کیجیے، آج کے بعد سے ہر دن میں روزانہ ایک بے دین آدمی سے ملاقات کر کے اس سے دوستی کروں گا اور اس کو دین کی طرف لانے کی کوشش کروں گا۔ یہ محنت اگر ہو گئی، ہر ایک روزانہ ایک ایک آدمی کو نمازی بنائے گا، رمضان سے آنے سے پہلے یہ مسجد نہیں، ایسی 10 مسجدوں کی ضرورت عقل کوٹ میں پڑے گی، 10 مسجدوں کی ضرورت پڑے گی۔ وضو خانے آباد، مسجدیں آباد رہیں گی اور مسجدیں بنانے کی ضرورت پڑ جائے گی۔ یہ اتنے مسلمان جتنے ہیں، ان تمام مسلمانوں تک آپ کو پہنچنا ہے انشاءاللہ۔ روزانہ ایک مسلمان سے بات کریں، بھائی السلام علیکم،
सूखी मुलाकातें मत रखो भाई, कुछ ना कुछ तो, सूखा मुखा नहीं चलता। हमारे नबी ने गैर मुस्लिमों को खिलाया है, खिलाना पड़ेगा। कुछ गिफ्ट दो, तहादु तहाबु, मोहब्बत कैसे करेंगे? कुछ खिलाया भी नहीं, पिलाया भी नहीं, चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, 1 रुपया किसी को नहीं दिया और फिर अल्लाह ताला से बोल रहे मोहब्बत पैदा हो जाए। नहीं मोहब्बत पैदा होती। हाँ, मोहब्बत पैदा करने के लिए खिलाना है, कुछ ना कुछ गिफ्ट देना, कुछ ना कुछ जो है आपस में एक दूसरे को तोहफा दो। लीजिए साहब मेरी तरफ से, आप जितने भी बड़े हों, अब हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर और मेहराब फाउंडेशन से शोलापुर में हमारे महबूब हैं, इनकी एक टीम है, गुलबर्गा में एक टीम है, रायचूर दर्द है, हैदराबाद में एक टीम है उलमा की। रोज़ाना रातों में निकल कर ऐसे लोगों से मुलाकात करते हैं, मगरिब के बाद इशा के बाद ये लोगों से मुलाकात करते हैं, दोस्ती करते हैं, उनके साथ बैठ जाते हैं। क्रिकेट खेलने वालों के साथ क्रिकेट भी कभी कभी खेल लेते, चलो ये क्या मार रहे भाई, ज़बरदस्त, क्या बैटिंग है, क्या बॉलिंग है, तारीफ़ करते, दोस्ती करते। अजान का वक्त हुआ, चलो भी थोड़ा नमाज पढ़ लेंगे, 15 को बोले तो 5 आ गए, हमारा बेड़ा पार है, हमारा बेड़ा पार। इस फिक्र को आप तमाम अल्लाह के लिए हो, दीन अगर महफूज हो गया और हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान अगर पूरे के पूरे 100% मस्जिद में आ जाएंगे तो ये मंदिरों से निकल जाएंगे। इनको फिक्र उसकी नहीं रहेगी, बाद में मंदिर की फिक्र नहीं रहेगी, इधर फिक्र क्या हो रहा है, पिता पानी हो जाएगा। हाँ, नींद उड़ जाएगी उनकी। और जब उनको पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान में इतने मुसलमान हैं, इतने मुसलमान हैं, तो फिर तो काया ही पलट जाएगी, इरादे मुलतवी हो जाएंगे इंशाअल्लाह। NRC भी भूल जाएंगे, CAA भी भूल जाएंगे, PAA भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे इंशाअल्लाह। ज़रूरत है, हम बताना है इस मुल्क में कि हम कौन हैं, कितने हैं, कितने लोग बताते हैं, आप बताइए। ये कुर्ता पैजामा टोपी दाढ़ी से हम लोग अपने मुल्क में कितने फ़ीसद बताते हैं? 8%, 10% बहुत ज़्यादा हो गया। 8 से 10% मुसलमान इस मुल्क में, मार्केट में, मस्जिद के पास, यहाँ पर मार्केट में, शॉपिंग मॉल्स में, हॉस्पिटल्स में, दवाखानों में, और आपके रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में, फ्लाइट में, ट्रेनों में कितने फ़ीसद नज़र आते हैं? पूरे के पूरे 8%, 10%, 90% मुसलमान रहकर भी मुसलमान नज़र नहीं आता। एक ऐसी बिरादरी हमारे मुल्क में है, जिंदा मिसाल है, सिर्फ 2% है। कितने फ़ीसद साहब? कितने? 2% है। 2% के 2% बराबर नजर आते, जहां भी दिखता, उन्हें नहीं दिखा तो भी उसकी पगड़ी दिखती, दिखती नहीं दिखती। सिख बिरादरी 2% है इस मुल्क में, जहां भी हो नजर आते। हमारे मुसलमान 50 रहेंगे तो 2 नजर आते। क्यों भाई, क्या हाल है? अगर हिंदुस्तान के पूरे मुसलमान इस्लामी तशख़्ख़ुस के साथ जिंदा रहे, यही काफ़ी है, यही काफ़ी है। हर जगह नजर आना मुसलमान, मुसलमान, मछली की दुकान में मुसलमान खड़ा, लोहार के पास गए समझे ना, हज्जाम साहब में गए मुसलमान, वहाँ गए मुसलमान, दुकान तरकारी की दुकान मुसलमान, मुसलमान मुसलमान, कुर्ता पैजामा टोपी दाढ़ी के साथ पूरी जगह नज़र आ जाओ, इनका पैजामा निकल जाएगा साहब, बहुत ढीला चल जाता, परेशान हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ये खुली बात है, खुली खुली बातें हैं ये, इनको कोट करो, आप जहन में रखो। तो एक तो ये इस्लामी तशख़्ख़ुस के साथ दिन आप आज अहद करेंगे इंशाअल्लाह, इस्लामी तशख़्ख़ुस के साथ। हमारे नबी, मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे सहाबा 10,000 जो मक्के मुकरमा से, मदीने मुनव्वरा से मक्के मुकरमा फतेह मक्का के मौके पे गए, क्या पैंटा पहने हुए थे, दाढ़ी मुंडे थे, इस्लामी लिबास के बगैर थे वो, क्या पूरे के पूरे इस्लाम के साथ थे? कोई जवाब दे सकता है? कोई एक बताए मुझे, ये पूरे मजमे में हमारे उलमा भी मशमूल, कि कोई एक ऐसे सहाबी को बताओ जो सहाबी 10,000 के मजमे में एक भी ऐसा हो जो नबी के लिबास, उसका लिबास नबी के लिबास के खिलाफ रहा। कोई एक बताए, चैलेंज। जब ही तो गालिब आए साहब। गालिब आने का सबसे बेहतरीन फार्मूला ये है कि इस्लामी तशख़्ख़ुस के साथ जियो, इस्लामी शनाख्त के साथ जियो, फिर देखो बाहर आएगी इंशाअल्लाह। एक भी सहाबी नहीं था
جو نبی کے تعلیم کے مطابق کے خلاف رہا ہو. 10,000 کا لشکر گیا تھا اور مکہ کانپ رہا تھا. یہ بھی کانپے گا, یہ بھی کانپیں گے. مکہ کیوں کانپا تھا صاحب؟ کیا ان کے پاس بہت مالداری تھی, بہت بڑے بڑے تھے, یا ہتھیار بہت زیادہ تھے؟ کچھ نہیں تھے. اسلامی تشخص تھا, ایمان تھا. دل میں ایمان پیدا کرو اور ظاہری اعتبار سے اسلام کو لاؤ. ہمارا اسلام اور دل کا ایمان دونوں مل جائیں گے تو پھر یہ سب کے سب وہ ماحول پیدا کریں گے جو لرز رہے ہوں گے. لرز رہے تھے نا مکے کے لوگ, 10,000 کا لشکر دیکھے تھے, کام گئے. مکے کے بڑے سردار ابو سفیان پریشان ہو گئے. کیا ہے یہ حالت صاحب؟ دوڑے دوڑے نبی کے پاس گئے, جبکہ اندر ایک صحابی بڑے جذبے کے ساتھ, جسے میں نے کہا نا ہوش اور جوش, اور پورے 10,000 میں ایک کو جوش آئے تو وہ صحابی اندر بھاگے بھاگے پورے مکے کی آواز میں کہنے لگے الیوم یوم الملحمہ, الیوم یوم الملحمہ, آج خون ریزی کا دن ہے, آج خون ریزی کا دن ہے. نبی کو پتہ نہیں ہے کہ اندر یہ اعلان ہو رہا ہے. ابو سفیان آ کر کہے آپ تو بڑے نیک آدمی ہیں, آپ سے ہم کو یہ توقع نہیں ہے کہ آپ ہماری عورتوں کو بیوہ کر دیں گے, بچوں کو یتیم کر دیں گے, مگر آپ کے ایک ساتھی ایک اعلان کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ آج خون ریزی کا دن. واقعی آج خون ریزی ہوگی محمد, آج خون ریزی کا دن ہوگا؟ کیا یہ 10,000 کا لشکر مکے کے لوگوں کو پیس کر چلا جائے گا؟ قربان جائیں میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. ملحمہ کو مرحمہ میں بدل دیا. کہا آج خون ریزی کا دن نہیں ہے. روکو صحابی کو, بولو الیوم محمد عربی رحمت للعالمین مکے کی سرزمین میں اپنی فوج کے ساتھ آیا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے الیوم یوم المرحمہ, آج ایک دوسرے پر رحم کرنے کا دن ہے. یہ 10,000 کا لشکر مکے کے سارے لوگوں کے ساتھ رحم کی بارش برسائے گا. یہ ہے دین, یہ ہے اسلام. آپ کی ہیبت بیٹھے گی آپ کے اسلامی تشخص سے, آپ کے لباس, آپ کی وضاقتہ سے, آپ کے کرتا پاجامہ, ٹوپی اور داڑھی سے ایک ہیبت بیٹھے گی وہاں انشاءاللہ. جب ہیبت بیٹھ جائے گی تو پورا پتا پانی ہو جائے گا انشاءاللہ. ہم سب کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور ایک بات کہتا ہوں, اس ملک میں ہم تعداد کے اعتبار سے ان کے مقابلے میں کم ہیں, اور جہاں بھی اکثریت میں وہ لوگ ہوں, اقلیت میں ہم ہوں, تو ہمیں کچھ پالیسیز کے ساتھ جینا پڑتا ہے, کچھ حکمتوں کے ساتھ جینا پڑتا ہے. صرف جوش نہیں چلتا, صرف اظہار نہیں چلتا خواہ کی. اس وقت میں ہم کو کچھ کام کرنا پڑتا ہے. وہ کام کیا ہے؟ وہی کام ہے جو نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مکے کے ماحول میں. کیا کام تھا وہ؟ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہ وقت ہے, یہ جتنے غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں نا, ابھی دنگے کی طرف جانے کی چھوٹا چھوٹا شروع کرتے ہیں, یہاں بھی ہوتا ہوگا, ہاں یہ لوگ کریں گے. یہ کون کرتے ہیں؟ باہر کے لوگ کرتے ہیں, آپ کے ساتھ کے نہیں. آپ کے ساتھ کاروبار کرنے والے لوگ ہیں, ان کو معلوم ہے اگر ان سے دنگا ہوگا تو ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا. بہت سی معاملات میں ڈیپینڈ ہیں ہم لوگ, وہ لوگ بھی ڈیپینڈ ہیں, ہم بھی ڈیپینڈ ہیں. یہ نہیں چاہتا جو آپ کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے کہ فساد ہو, فتنہ ہو, جھگڑا ہو, آپس میں تعصب بڑھے. کچھ باہر کے لوگ آتے ہیں, اس لیے اندر کے لوگوں سے دوستی رکھو, باہر کے لوگوں کو چھوڑو. یہ فساد اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک کہ اندر والا تیار نہیں ہوتا. بات سمجھیے آپ, اندر والا تیار جب ہوتا ہے تو ہی باہر والے کو سپورٹ ملتا ہے اور وہ فساد بھڑکتا ہے. اس لیے ان اندر رہنے والے لوگوں سے دوستی کرو. ہمارا صحیح جو اسلام کا پیغام ہے, محبت کا پیغام, رواداری کا پیغام, خدمت خلق, انسانیت کی بنیاد پر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ, یہ کام شروع کر دو. اس میں بہت بڑی غلطی ہم سے ہوئی ہے صاحب. 60-70 سال سے ہم ان لوگوں کو اپنا نہیں بنائے اپنے اخلاق سے. غلطی ہماری ہے, ہماری غلطی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی ایسا تھوڑی کیا تھا. پیغمبر نے غیر مسلموں کے ساتھ بہترین سلوک کیا تھا, بہترین سلوک. کچرا ڈالنے والی اطلاع ملتی ہے کہ بیمار ہے, اور پیغمبر کیا کر رہے ہیں؟ گھر پہنچ کر پوچھتے ہیں کیا ہوا ماں, طبیعت کیسی ہے؟ محمد تمہاری تیمارداری کے لیے آیا
ہے؟ جب تک آپ ان لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھیں گے، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے، ان کو گھورو مت بھی اللہ کے لیے۔ بعض مرتبہ ہم لوگ نماز پڑھ کے مسجد سے گھر جاتے ہوئے یلیا یمیا پلیا کلیا جلیا جو بھی رہتا نا راستے میں، اس کو تسبیح پڑھتے ہوئے یہ گھور لے ہوتے جاتے ہیں، پھر تسبیح بھی چلتے رہتے، تو انہیں کیا سمجھیں گا؟ یہ مسجد کے مول صاحب اس کو یہ بولے شاید گن گن کے گالی دے دیتے جا، تو انہیں گن رہا گالی دے رہا، گن رہا گالی دے رہا، یہی تو سمجھیں گے۔ اس کو کیا معلوم آپ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، اس کو کیا معلوم آپ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں اور اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں؟ ارے اس کو تو یہی پتا ہے کہ یہ گن گن کے گالی دے رہا۔ اسی لیے جب گزرو کسی غیر مسلم سے تو یہ تسبیح لے کے منہ پھگا کے وہ نہ کو کرو، ہونٹ نہ کو پھیلاؤ، تسبیح آپ کو الگ کر لینا۔ جب سامنے آ جائے تو کیسے ہیں صاحب، کیسے ملیا صاحب، کیا ہے کرشنا اچھے ہیں کیا، ذرا دیر سے دکان کھولے، پوچھو نا، خوش ہو جاتا ہے، کیا اچھے لگا ہے رے، ارے کیا ہے چلو نا چائے پی کے آئیں گے، چلو لے کے جاؤ چائے پی لو۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم غیر مسلم بولے تو ڈونٹ ٹچ نہ کو کرو، نہ کو دیکھو، یوں تو مانچ رہے نہیں چھوڑے۔ ہمارے نبی کیے، غیر مسلم کو ہمارے نبی نے اپنے گھر میں بٹھا کر کھانا کھلایا ہے، غیر مسلموں کو، غیر مسلم قیدیوں کو نبی نے خود بھی کھلایا۔ سارے صحابہ کو کہا کہ غیر مسلم جو قیدی ہیں ان کو اچھا کھانا کھلاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے اپنے اپنے حوالے جو قیدی تھے خود سوکھے کھجور کھا کر ان کو تازہ روٹی کھلائی ہے۔ کس کو؟ غیر مسلم قیدیوں کو۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینوں ویتیموں واسیروں، وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ قیدی کون تھے مدینے میں؟ مسلمان تھے تھوڑی، وہ تو غیر مسلم تھے، ان کو کھلاؤ۔ کبھی کبھی اللہ کو بلاؤ، ملیہ کو بلاؤ، گھر میں لاؤ۔ بیوی بولے کہ غیر مسلم کو گھر میں لاتے، جو حاج جی لاتے ہمارے نبی لائے، یہ بھی سنت ہے جی، عطر لگانا جیسا سنت ہے، کدو کھانا جیسا سنت ہے، میٹھا کھانا جیسا سنت ہے، دعوت قبول کرنا جیسا سنت ہے، یہ بھی سنت ہے غیر مسلم کو بلانا کھلانا۔ اور یہ کتنی مرتبہ دھونا پڑتا ہے کہ برتن؟ ایک ہی مرتبہ دھونا، تیرے شوہر کے لیے جتنے مرتبہ دھوتی نا برتن اتنے ہی مرتبہ اس غیر مسلم کے لیے دھونا۔ اور کوئی مزید ہے کیا صاحب؟ کوئی فتویٰ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اتنا ہی دھونا ہے۔ بلاؤ غیر مسلموں کے ساتھ۔ اور یہ جو مسجدیں ہیں نا ہماری، ماشاءاللہ عقل کل کی کیا پیاری مسجد ہے، جگہ بھی ہے یہاں پر۔ یہ مسجد کو مرکز عبادت ہی نہیں، مرکز انسانیت بناؤ۔ یہ انسانیت کی جگہ ہے صاحب۔ آپ گردوارے کو گئے، ابھی 6 مہینے پہلے ہم گردوارے میں گئے تھے، حیدرآباد کا بہت بڑا گردوارہ ہے، اس سے پہلے بھی میں گیا، پنجاب میں بھی گیا میں، وہاں کے بڑے بڑے گردواروں کو، وہاں کے سکھوں سے بات کیا میں جا کے اندر، اتنی پیاری بات کرتے صاحب۔ پنجاب میں تو مسلمان ہندو اور سکھ اتنا گھل مل کے رہتے، ایک دوسرے کی دعوت میں جاتے، مدرسے کے جلسے میں سکھ آ کے بیٹھتے ان کے ساتھ، ان کے پاس بھی پگڑی ہے ماشاءاللہ سے، ان کے پاس بھی پگڑی، بیٹھتے آ کے۔ یہاں ہم گئے، وہاں بھی گئے، دیکھا لنگر چلتے رہتا، ہماری مسجد میں پانی کا باٹل تک نہیں رہتا ہے برابر صحیح طریقے سے، پانی بھی نہیں رہتا، وہ لوگ کھلاتے رہتے، بس ہندو مسلم کوئی بھی ہو کھلاتے رہتے بس مسجد میں۔ ابھی ہم گئے تھے 6 مہینے پہلے، وہ سردار جی سے ملاقات کے جب باہر آئے، سینکڑوں لوگ کھانا کھا رہے ہیں، اور وہاں مشین رکھی گئی ہے، بڑی بڑی مالدار سکھ برادری کی عورتیں ان غریبوں کے برتنوں کو اپنے ہاتھ سے دھو رہے ہیں۔ یہ دین ہمارے نبی نے سکھایا تھا، عمل وہ کر رہے ہیں اور ہم لوگ گیتاں گا رہے ہیں۔ سنت پر عمل کے لیے غیر مسلم، یہ ہمارے جو اولیاء گزرے نا، بڑے بڑے اولیاء گزرے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ان کے پاس لنگر چلتا، ان کے زمانے میں صرف مسلمان نہیں کھاتے تھے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب، چھوٹے بڑے مرد عورت بچے سب کھاتے تھے، غریب مالدار سب کھاتے تھے۔ حضرت کا کھانا، برکت کا کھانا، دور دور سے آ کے کھاتے تھے، بھوکے کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت نے پوچھا، بھائی وہ مہتر کو دیکھا گندگی لے کے جا رہا تھا، ارے اس کو نہیں بلایا کیا؟ حضرت نہیں بلایا، معاف کیجئے۔ تو حضرت بولے بلا کے لاؤ اس کو، بیچارہ گندگی لے کے جا رہا تو کیا بھوکا نہیں، اس کو نہیں بھوک لگتی، تم کو بھوک لگتی تھی، بلاؤ۔ مہتر کو بلا کے لے کر آئے، گندگی لے جانے والا اس زمانے میں لے کے دور پھینکتے تھے،
وہ بیچارہ ڈرتے ڈرتے آیا، کیا غلطی ہو گئی، حضرت بلا رہے ہیں۔ سارے لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور حضرت اونچی جگہ پہ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں سب کو، ہم کھا کر خوش ہونے والے اور وہ کھلا کر خوش ہونے والے۔ یہ اولیاء ان کو بولتے ہیں۔ خالی اولیاء کی کرامتیں بیان نہ کرو، اولیاء کی کرامتوں میں بڑی کرامت یہ ہے، وہ غیر مسلموں کو کھلاتے تھے، سب کو کھلاتے تھے۔ جب آیا مہتر تو دیکھا حضرت نے اس کے ہاتھ اس قابل نہیں کہ کھانا کھا سکے، حضرت نے خود ہی بٹھا کر اس کے منہ میں نوالے ڈالنے شروع کیے، کھلایا، کھاتا جا رہا ہے، حضرت کھلاتے جا رہے ہیں۔ آخر میں جب کھا چکا تو اس نے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اس کی کھاتا جا رہا تھا، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، آنکھوں سے آنسو نکال کر اس نے کہا حضرت ہاتھ سے کھانا کھلا کر پیٹ تو بھر دیا، زبان سے کلمہ پڑھا کر میرے دل کو ایمان سے بھر دیا۔ حضرت نے کہا پڑھ بھائی پڑھ، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، آنے والا کافر مہتر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ پڑھ کر رخصت ہوا۔ آیا تھا کفر کی حالت میں، حضرت کے کھلانے نے اس کو ایمان کی دولت عطا کر دی۔ کھلاؤ، اے ممکن ہے ہماری ایک چائے سے اس کا دل تو نرم ہو جائے، ہمارے ایک وقت کے کھانا کھلانے سے اس کے دل میں ہمارے سلسلے میں جو نفرت ہے وہ تو دور کرنا ہے۔ پہلے نفرت دور کرو، محبت بعد میں بٹھاؤ پہلے۔ بہت سے ابھی بھی اس ملک کے اندر غیر مسلم سنجیدہ ہیں، جن میں اگر محنت کی گئی، ان میں اگر حل چلایا گیا، ان کے دلوں کو نرم کیا گیا، زرخیز کیا گیا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی، انشاءاللہ جو دین میں آئیں گے اور ان کی محنتوں پر پانی پھر جائے گا، انشاءاللہ وقت آئے گا انشاءاللہ۔ ڈرو مت، ہمیشہ انقلاب قربانیوں کے بعد آتا ہے۔ ہندوستان میں آزادی کا انقلاب قربانیوں کے بعد آیا ہے۔ 70 سال جیے اللہ تبارک و تعالیٰ جینے دیے ہیں ہم کو، آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، ابھی اور کچھ ہو سکتا ہے کہ آئے اور پھر قربانی کا موقع آئے گا اور کچھ جائیں گی جانے، پھر ایک انقلاب آئے گا اور اسلام انقلاب کا نعرہ لگے گا انشاءاللہ۔ مسلمان غلبے کی صورت میں اس ملک میں آئیں گے، حاوی ہوں گے، اس لیے کہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ آپ اور ہم چند دن کے لیے مغلوب ہو سکتے ہیں، اسلام کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ اسلام ہار کے لیے نہیں آیا ہے، جیتنے کے لیے آیا ہے، وہ آئے گا۔ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، یہ اسلام اسی لیے آیا ہے تاکہ تمام دینوں پر یہ اسلام غالب آ جائے اور آ کر رہے گا انشاءاللہ۔ کام کرنے کی ضرورت ہے، غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میرے اپنے ذاتی تجربات ہیں، نیپال میں زلزلہ آیا تھا، ہم لوگ گئے تھے نیپال کے زلزلے میں، وہاں پر امداد کے لیے گئے تھے صفا بیت المال سے۔ ہماری ٹیم صبح میں نکلی کار سے، کار کا جو ڈرائیور تھا وہ ہندو تھا، اس کا نام وینکٹیش کچھ بھی تھا، وہ ہمارے ساتھ چلا۔ ہاں جب جا رہے تھے تو بولا یہ تو وہاں تو نیپال میں 6% مسلمان ہیں، باقی پورے وہ لوگ ہیں غیر مسلم ہیں۔ تو اس نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کس کی مدد کرتے، صرف مسلمانوں کی یا؟ میں بولے ہم جواب نہیں دیتے، تم عمل سے دیکھو، ہمارا کام دیکھو تو سمجھ جاؤ گے تم کس کی مدد کرتے۔ ہم نے سب کی مدد کی، غیر مسلموں کی، بعض مسلمانوں کی، سب کی۔ دوپہر کا وقت آیا کھانے کا، ہم ہوٹل گئے تو ہم جب کھانے کے لیے ہمارے ساتھی بیٹھے تو وہ بیچارہ دور جا کے ٹیبل پہ بیٹھا اکیلا۔ ہم نے کہا اس کو، میں نے کہا اس کو ادھر آؤ۔ نہیں صاحب، نہیں صاحب، میں وہیں بیٹھتا ہوں۔ وہ رہتا نا بڑے لوگ ہیں، چھوٹے کچھ رہتا تھا سب۔ ہم نے کہا کہ نہیں، ہم اس وقت تک نہیں کھاتے جب تم ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے۔ ساتھ میں بٹھا کے کھانا کھلائے، ڈالے، کھلا۔ رات میں بھی ویسے ہی ہوا، پھر دور جا کے بیٹھے، پھر بلائے، نہیں ہمارے ساتھ کھانا۔ رات کے 12 بجے ہم اپنی کیمپ میں واپس ہو رہے تھے، وہ ڈرائیور مجھ سے پوچھا صاحب ایک بات پوچھوں؟ بولو کیا بات ہے؟ آپ لوگ مسلمان ہیں؟ ہاں۔ میں بھی مسلمان بن سکتا ہوں کیا؟ بولا کیوں نہیں بن سکتے؟ بالکل بن سکتے ہیں، تم پڑھو کلمہ، گھر کو جا کے نہا لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھو۔ ہم لوگ ایسے موقع پہ چھوٹے مسئلے تھے، نایا تھا کیا، دھویا تھا کیا، غسل کرا تھا، ارے بھائی پہلے کلمہ تو پڑھا دو، ہو سکتا ہے جانے تک مر جائے، ایمان سے تو مر جائے گا نا، پڑھا دو۔ الحمدللہ کلمہ پڑھاؤ۔ میں نے کہا بھائی یہ کلمہ تو رکھ، مسلمان ہو جا، مدرسہ ہے یہ، یہاں سے تعلق رکھ، ابھی بیوی کو نکو بول، مسئلہ ٹیڑھا ہو جاتا، تھوڑا بعد میں بول۔ جب صبح میں آیا تو ہم سے اس سے پوچھا کیا ہوا میاں؟ نہیں جا کے بیوی کو بولا میں مسلمان ہوگا۔ تو نے کیا بولی؟ تو تیرا پاٹ پڑھ، میں میرا پاٹ پڑھ، تو بولی بولتا۔ خیر جو بھی ہو، ہدایت کی دعا تو ہم اللہ تعالیٰ سے دیتے ہیں،
مانگتے ہیں ہدایت کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ یہ چیز کیا ہے؟ ایک وقت کا اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانا، اس کے اندر احساس کمتری کو ختم کر کے اس کے اندر حوصلہ بخشنا، یہی اخلاق ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا ہم کو۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔ اگر ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم اپنے عقل کوٹ کے جو اپنے پڑوسی غیر مسلم ہیں، اپنے کاروباری ٹرمز جن کے ساتھ ہیں، اپنے ماتحتی میں جو نوجوان غیر مسلم ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اپنے مسلمان بھائی کو ایک وقت کھلاؤ، اس کو 2 وقت کھلاؤ۔ انہیں بولتا کیا آدمی ہے رہی ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کو ایک وقت کھلاتا ہوں، ان کو 100 روپے دے تو میرے کو 200 روپے دے رہا۔ اس کے دل میں آتی ہے کہ کیا اچھے مسلمان ہیں، کرو یہ کام، اللہ تعالیٰ نہیں پکڑیں گے انہیں، نا انصافی کرا کچھ بھی نہیں ہوتا انشاءاللہ۔ یہ تعلیف قلب کے لیے قرآن مجید میں ہے، والمؤلفۃ قلوبہم، دلوں کی تعلیف کے لیے بھی اپنا مال، اپنی زکوٰۃ خرچ کرنا ہے۔ دو پورے لوگ یہ سب مل کے ایک غیر مسلم کے ساتھ ملاقات کرو، دوستی کرو، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ، انقلاب آئے گا۔ ایک اور واقعہ بولتا ہوں میں آپ کو، کیسے ہوتا ہے اسلام، کیسے پھیلتا ہے۔ صرف ہماری نمازیں پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا، اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے انسانوں کو ایمان عطا فرما دیجیے اللہ، ایسا بولنے سے کون بھی دین میں نہیں آتا، عمل سے آتا، پریکٹیکل سے۔ اگر صرف دعا سے دین پھیلنا ہوتا، ہمارے نبی تو سیدھے مسجد میں جا کے بیٹھ کے پوری دعائیں کرتے رہتے، خالی دعا کرتے رہتے۔ نہیں، پریکٹیکل میدان میں گئے نبی، یہودیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، نصارہ کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، مشرکین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، سب کو معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر 10,000 کا لشکر، اور نبی سارے مکے کے ان سارے کافروں سے جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی تھی، ایک پیارا جملہ کہہ رہے ہیں، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی گرفت اور پکڑ نہیں ہے، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، ہم نے تم سب کو معاف کر دیا۔ کوئی معمولی بات ہے؟ کتنا بڑا جگر ہونا پڑتا ہے یہ بات کہنے کے لیے۔ چاہتے تو پیس کرا جا سکتے تھے مکے کے سارے لوگوں کو، مگر کچھ نہیں کیا، معاف کر دیا۔ جاؤ ابو سفیان کے جو گھر میں گیا اس کو بھی معاف، جو کعبۃ اللہ کے اندر چلا گیا اس کو بھی معاف، جو اپنے گھر کے اندر جا کے دروازہ بند کر لیا اس کو بھی معاف۔ تلوار لے کر آئے گا، ہاں تلوار لے کر آئے گا سامنے، پھر تو حجامت ہی ہو جائے گی اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ہے دین، پھیلاؤ۔ آندھرا پردیش کے اندر ایک واقعہ بتا رہا تھا میں، جو یاد آیا تھا۔ ایک غیر مسلم جوڑا ایک دوسری بستی کو جانے کے لیے بس اسٹینڈ آیا، اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کی ڈیلیوری کا مسئلہ تھا۔ بس اسٹینڈ آئے تو بس نکلنے کے قریب تھی اور بس کھچاکچ بھری تھی، اور گاؤں میں تو 1-2 بس ہی آتی ہیں، اس کو جانا ضروری تھا بیوی کو دواخانہ دوسرے گاؤں میں۔ وہ چڑھ گئی، اس کا شوہر بھی چڑھ گیا بس میں۔ وہ بیچاری عورت جو ہے، حاملہ عورت، بڑی مشکل سے بس میں کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بیچارہ بھی کھڑا ہوا تھا، اس کی برادری کے لوگ سارے دیکھ رہے تھے عورت، مگر کوئی بھی اس کو سیٹ میں بٹھایا نہیں۔ بعض مرتبہ دیکھتے نا ہمارے نوجوان موبائل میں ایسا مست رہتے، 70 سال کا بوڑھا لٹکتے رہتا ہاتھ پکڑ کے، کوئی اٹھتا نہیں، نالایا بے رحم۔ تو نہیں اٹھے گا اپنے باپ جیسی عمر کے لوگوں کے لیے، جب تو بڑا ہوگا تو تیرے بعد کی آنے والی نسلیں تیرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کریں گے، جیسی کرنی ویسی بھر۔ کوئی نہیں اٹھا اس عورت کے لیے، اس کی برادری کے۔ ایک مسلمان صاحب کی نظر اس پر پڑی کہ بیچاری کھڑی ہوئی ہے، خود اٹھ گئے، اس کو بٹھایا، بس آگے بڑھی۔ کنڈکٹر نے پوچھا ٹکٹ، اس کے شوہر نے 20 روپے کی نوٹ اٹھا کر دی، مگر اتفاق سے وہ پھٹی ہوئی تھی، بیچارہ کیسے پہلے کے لوگ ایسے یوں رکھ لیتے موڑ موڑ کے، حفاظت سے پھٹ گئی۔ کنڈکٹر نے کہا کہ یہ نوٹ نہیں چلتی، ڈرائیور سے کہا بس روکو، ان لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کئی غیر مسلم تھے، کسی نے بھی 20 روپے کے ایک نوٹ سے اس کی مدد نہیں کی۔ ایک مسلمان کھڑے ہو گیا آگے، کہا کہ میری طرف سے 20 روپے تھے۔ اسلام سکھاتا ہے، اسلام میں آخرت کا تصور ہے، اجر کا تصور ہے، اس لیے مسلمان یہ کام کرتا ہے۔ اس نے کہا میری طرف سے 20 روپے دے دو، چلو اتارنے کی ضرورت نہیں۔ بس آگے گئی، ان کو دونوں کو جہاں اترنا تھا اتر گئے، ہاسپٹل گئے، ڈیلیوری ہو گئی۔ بیوی نے، شوہر نے اپنی بیوی سے اطمینان سے کہا کہ دیکھ بس میں تیرے ساتھ، ہماری برادری کا کوئی آدمی بھی ساتھ نہیں دیا، ایک مسلمان دیکھو اٹھ کر تیرے کو جگہ دی، خود کھڑا ہو گیا۔ 20 روپے کی نوٹ کی بات تھی، ہماری برادری میں سے کوئی بھی نہیں دیا، ایک مسلمان دیا۔ یہ کہہ کر اس نے دبے الفاظ میں اپنی بیوی سے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں وہ 2 مسلمانوں کے جیسا میں بھی مسلمان ہو جاؤں۔ اس کی بیوی نے جو جواب دیا وہ تھا
اس نے کہا کہ تم تو سوچ رہے ہو کہ مسلمان ہو جاؤ، جس وقت وہ مسلمان نے مجھے بٹھا کر خود کھڑا ہو گیا، میں اس کو دیکھتی رہی اور اسی وقت میں مسلمان ہو گئی۔ 20 روپے کی ایک نوٹ، 2 گھنٹے کی ایک سیٹ ایک خاندان کو مسلمان بنا سکتی، ایک خاندان، اس کی نسلیں مسلمان ہو سکتی۔ مسلمانوں غیر مسلموں کے ساتھ اچھا تعلق رکھو، یہ 2-3 باتیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو طاقتور رکھو، صحت مند بناؤ، یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ لٹ پٹ طاقتور بناؤ۔ یہ نوجوان ہیں گٹکا کھا رہے ہیں، کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ابھی ایک صاحب سے ملا میں، گٹکا کھا رہے تھے، بولا بیوی ہے تمہاری؟ ہاں ہے۔ بچے ہیں؟ ہاں ہے۔ بیوی بچوں سے محبت ہے؟ جھوٹے ہیں تم، نہیں ہے تمہارے کو محبت؟ ہاں کیوں؟ نہیں کیوں؟ بولے تو کیا 6-7 سال 7-8 سال تم گٹکا کھا کے کینسر ہو کے مر جاتے، تمہاری بیوی روڈ پہ آتی، تمہارے بچے روڈ پہ آتے، تم بیوی سے محبت رکھتے، تم بچوں سے محبت ہے تمہارے کو؟ لاؤ ہاتھ میں دیا تو بولو قسم کھاتا ہوں آج سے میں گٹکا نہیں کھاؤں گا۔ اس نے ارادہ کیا، الحمدللہ تھوک دیا اسی وقت۔ یہ گٹکا کھا کے صحت مت بگاڑو، یہ وہ کھا کے دیوانے چیزاں، اچھی چیز کھاؤ، طاقت بناؤ۔ اب طاقت کی ضرورت پڑے گی، حالات آئیں گے، انہوں بچائیں گے، انہوں بچائیں گے، کوئی بھی نہیں بچاتا۔ تو بچا لے اپنے آپ کو، بس پہلے اپنے آپ کو بچا اور اس قابل بن کے تو کسی دوسرے کو بچا سکے، اپنے رشتہ دار کو بچا سکتے، ایک کو بچا، خود بچنا 8 کو بچانا، خود بچنا 4 کو بچانا، کیا جی حضرت کریں گے نا انشاءاللہ؟ کتنوں کو بچاتے بولو؟ ہاں 5 4 کتنوں کو بچاتے؟ ہاں 3 4، ویری گڈ، 3 4 کو، 3 4 کو بچاؤ، خود بھی بچنا بھائی، اپنے آپ کو بچاؤ، 3 4 کو بچاؤ، انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ طاقت بناؤ، اچھی چیزیں کھاؤ، بیکار چیزیں تھک نالائق قسم کی چیزیں، یہ چکن بھی نکو کھاؤ، دیوانہ چکن، یہ بائلر چکن نکو کھاؤ، بینا ہو جا رہے ہیں، یہ گھٹنے کرسیوں میں بیٹھنا کئی کو ہو رہا ہے، یہ چکن کھا رہے ہیں، چھوڑو یہ چکن، یہ گھٹنے میں درد ہوتا ہے، تکلیف، سمجھے؟ جوان رہو، اچھی چیز کھاؤ، بات سمجھ میں آ رہی؟ اور یہ بیکار چیزیں، کولڈ ڈرنکس نکو پیو، یہ سب اسرائیلی چیزیں نکو پیو، اچھی چیز کھاؤ، ڈرائی فروٹ کھاؤ، اچھی چیزیں کھاؤ، طاقت کی چیزیں کھاؤ، فروٹس کھاؤ، ہاں میوہ کھاؤ، تر چیزیں کھاؤ، ڈرائی فروٹ کھاؤ، فروٹس کھاؤ، اچھی غذائیں کھاؤ، تھوڑا کھاؤ مگر اچھا کھاؤ، ٹھیک ہے؟ اب ضرورت پڑے گی طاقت کی۔ اور ایک چیز ہے، معیشت کو مضبوط کرو، اپنی معیشت کو مضبوط رکھو۔ معیشت پر تو سمجھے بیکار چیزوں میں خرچے نہ کرو، چلے میں 50,000، برتھ ڈے میں 1 لاکھ خرچ کر رہے کہتے ہیں، یہاں میرے سمجھ میں نہیں آیا، برتھ ڈے میں خرچ کر رہے کہتے سمجھ میں نہیں، ہمارے حیدرآباد میں تو نہیں ہے رواج ہی، یہاں سنا میں ایک برتھ ڈے میں پورے دوستان مل کے کیا کیا کچھ کر رہے ہیں کہتے 3 لاکھ روپے استغفر اللہ رب، کس کی پیداوار ہے؟ عیسائیوں کی، کس کو خوش کر رہے ہیں؟ شیطان کو۔ چھوڑو بھائی، کئی کی برتھ ڈے، کئی کی برتھ ڈے، 1 سال گزرا تو افسوس کرنا، تیری زندگی کا 1 ورق پلٹ گیا، اور کتنے ورق ہیں؟ 70 میں سے 1 چلے گیا، پھر 1 سے گیا، پھر 1 گیا، پھر 1 گیا، پھر 1 گیا، تو جا کے رہ گیا 1 ورق، پھر وہ بھی چلا جائے گا، تو چلا جائے گا، اور کیا باقی رہتا؟ صحت کو رکھو، معیشت کو مضبوط کرو، یہ بیکار چیزوں میں پیسہ خرچ کرنے کے بجائے اپنی معیشت کو مضبوط رکھو۔ اب ہماری معیشت مضبوط ہونا چاہیے، روزگار اچھا کرو، محنت کرو، خوب کماؤ، خود بھی کھاؤ، اپنے رشتہ داروں میں خالہ ہے، نانی ہے، بیوہ ہے، مطلقہ ہے، کھلاؤ ان کو، دو دلاؤ، خرچ کرو اللہ کی مان میں، ایک چیز۔ اور اب جو ہے میں بہت مختصر انداز میں بات کہہ رہا ہوں، اب اس وقت میں ہم کو 3-4 کام کرنا ہے۔ ایک کام ہے مراکز نسوان قائم کرنا، یعنی عورتوں اور بچیوں کو ہم لوگ مراکز نسوان قائم کریں۔ حیدرآباد میں 70 مراکز نسوان قائم کی، 2000 خواتین پڑھ رہے ہیں، پورے ہندوستان میں 6 اضلاع میں کام شروع ہوا، الحمدللہ تقریباً 200 مراکز قائم کیے 2-3 مہینے میں۔ آپ کے اس عقل کوٹ میں بھی کوئی عورت، کوئی لڑکی بے دین نہ رہے، بے دین رہے گی بھاگ جائے گی ادھر سے ادھر، ان کو دین پر قائم رکھو، اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو۔ اس کے لیے مراکز نسوان انشاءاللہ قائم کر رہے ہیں۔ کتنے مراکز قائم کریں گے صاحب؟ 5 10 شروعات میں 5 مراکز نسوان انشاءاللہ قائم کریں گے۔ اس کے اسپانسر مل گئے نہیں؟ ہو گئے ماشاءاللہ، بہت زبردست لوگ اسپانسر نہیں ملے،
مدد کرنے والے پوچھنا ہے پھر بھائی دیکھو آپ لوگوں کے پورے اس عکل کوٹ کے اندر کتنے سلم ایریاز ہیں، غریب عورتیں ہیں یا بے دین عورتیں ہیں، ان کو دیندار ایک سنٹر قائم کرنے کا ہے. محلے کے لوگ ہوں گے، مختلف محلے کے لوگ، مسجد والے، ہر مسجد کے ذمہ دار جہاں فکر کر رہے ہیں ٹیوب لائٹ کی، فینوں کی، اے سی کی، گھڑی کی، اس سے ساتھ ساتھ اپنے اطراف کی عورتوں کو دینی تعلیم دینے کے لیے نوجوان لڑکیوں اور عورتوں کو مراکز نسوان قائم کرنا. ہر مسجد سے آپ ارادہ کرو کون کون سی مسجد کے لوگ ہیں یہاں پر ذمہ دار قسم کے، 2 2 3 3 آدمی مشورہ کر کے اپنا نام لکھو. آپ اپنے پیسے سے وہاں مکتب قائم کرنا، 5000 6000 خرچ آتا، یعنی وہاں ایک معلمہ ہونا، معلمہ کی تنخواہ دینا، وہاں ایک جگہ ہوگی اس کے 500 1000 دینا، پھر وہاں کتابیں دینا پڑتا. یہ سب کے لیے ایک مہینے میں 5000 روپے کا خرچ آتا. کوئی اللہ کے بندے ایسے اٹھو کہ میں میری طرف سے 5000 روپے دوں گا اور وہ کسی سلم علاقے کے اندر مرکز قائم کریں گے، اس کے لیے مقامی ذمہ دار رہیں گے. اور ایک شکل یہ بھی ہے کہ مسجد کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں نا بھائی، کون سی مسجدیں یا 20 25 مسجدیں، ہر مسجد کی طرف سے ایک بھائی آپ ہیں جیسے ماشاءاللہ تین میں ہو جاتا، ایک مرکز نسوان کے لیے 3000 روپے کا ہو جاتا بس. ٹھیک ہے، آپ لوگ آپ کے پاس چلائیں گے کرجا، چلو آپ چلاؤ وہاں بنائیں گے سینٹر. ٹھیک ہے. اور کوئی یہاں کے عکل کوٹ کے مساجد ہے نا صاحب، آپ کی مسجد کے اطراف میں کوئی گھر چوائس کرنا، وہاں ایک معلمہ کا تقرر کریں گے، وہاں 25 سے 20 عورتیں آئیں گی، پڑھیں گی دین. جی ماشاءاللہ. دیکھیے آپ کون سی مسجد؟ مکہ مسجد ماشاءاللہ. اور یہاں اور کون ہے بھائی؟ اور کوئی مسجد کے لوگ آپ کے پاس انشاءاللہ سینٹر چلے گا؟ کون سی باغبان محلہ، وہاں ایک سینٹر چلے گا. جی اور ایک عائشہ مسجد، وہاں ایک سینٹر چلے گا. خاص باغ، وہاں بھی ایک مسجد مرکز چلے گا ماشاءاللہ. اور کوئی مسجد ہے؟ ہر مسجد کے صدر اور امام کی ذمہ داری ہے کہ اپنے محلے کی خواتین کو دینی تعلیم ضرور دیں گے انشاءاللہ. ضروری ہے یہ تعلیم، ورنہ ہماری بچیاں کہاں جائیں گی؟ دینی تعلیم لیں گے تو بھاگ جاتے ادھر ادھر. ان کو دیندار رکھو انشاءاللہ. اور کوئی مسجد؟ اور ایک باقی ہے، اور ایک کوئی یہاں کی مسجد. چلیے ماشاءاللہ. اور یہاں کے انشاءاللہ اسکولوں میں بھی ہمارے علماء جائیں گے اور اسکولوں کے بچوں میں بھی بات کریں گے، اور یہ بے دین افراد سے آپ تمام انشاءاللہ ملاقات کریں گے. یہ سلسلہ جاری رہے گا. جی ماشاءاللہ. کون سی مسجد؟ عظیمیہ مسجد ماشاءاللہ. اور کوئی ہے مسجد؟ اور کوئی ہے؟ جزاک اللہ خیر، بہت اچھی بات ہے. جی فرمائی. کون؟ لکھے. جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بھائی میری بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ حالات سمجھ میں آ گئے؟ بھائی کام کرنا سمجھ میں آیا؟ کریں گے نا انشاءاللہ سب مل کے. اپنے علاقے میں دوستی کرو، اپنے دوستوں کو لو، ایک نماز کو آنے کے بجائے 4 کو لے کر آؤ، دوستی بڑھاؤ، دینا دینانہ رکھو، چائے پلاؤ، ہوٹل کو لے جاؤ، گھر میں کبھی 8 10 لوگوں کی دعوت کرو، کھلاؤ، پھر ان کو ایک مولانا کو بلاؤ، مولانا ایک 10 منٹ ان سے بات کرو، مولانا ایک 8 10 نوجوانوں کو جمع کیا ہوں میں. ایسی تدبیریں کرو، انشاءاللہ ہمارا دین انشاءاللہ غالب آئے گا اور ہم اس ملک میں اپنی شان کے ساتھ جئیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. جی ہاں بھائی ایک اور بات ہے، الحمدللہ اللہ کی اس کتاب سے جڑو بھائی. یہ جو اللہ کی کتاب ہے اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ ہم الحمدللہ میں نے تفسیر لکھی ہے 5000 صفحات پہ، 6 جلدوں میں تفسیر ہے میری. اور واٹس ایپ پہ بھی میرے 10 آتے ہیں درس قرآن کے نام سے. غیاث احمد رشادی درس قرآن میں آیا تھا. ویسے ہمارے تقریباً 1500 گروپ ہیں، واٹس ایپ گروپ ہیں، جس میں ہر روزانہ فجر کے بعد ہم درس قرآن واٹس ایپ یوٹیوب کے ذریعے سے واٹس ایپ کے گروپ میں بھیجتے ہیں. آپ لوگ ایک نمبر نوٹ کیجئے. پہلے ابھی میں آپ کو ایک نمبر لکھاتا ہوں، اس نمبر کو درس قرآن کے نام سے سیو کر کے اس کے واٹس ایپ پر آپ السلام علیکم بول کے بھیجئے، آپ کو انشاءاللہ گروپ میں شامل کر لیا جائے گا. لکھیے نمبر انشاءاللہ اپنے موبائل میں. یہاں اسکینر بھی ہے، وہ بعد میں کر لیں. ابھی تازہ ہو جاتا. ہمارے لوگ اٹھ کے جا کے لگائے تک آئندہ سال ہوتا. ٹھیک ہے، بہت تگڑی قوم ہے ہماری. چلیے نمبر لکھیے 939
93941985 پھر دوبارہ سنیے 93941985 یہ نمبر کو آپ درس قرآن کے نام سے سیو کر دیجئے اور اس کے واٹس ایپ پر السلام علیکم بھیج دیجئے. انشاءاللہ آپ کو گروپ میں شامل کیا جائے گا. کل سے یا پرسوں سے آپ کو روزانہ فجر کے بعد درس قرآن آئے گا. 2 3 آیتوں کی تشریح، لفظی معنی، ترجمہ، سب کچھ اس کے اندر رہے گا انشاءاللہ. اور سب کچھ بولنا ہے. اس مسئلے پر تو لانچ کر لیں گے. ہاں بھائی، جو مسجد والے اپنے اپنے علاقے میں مرکز نسوان قائم کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں، وہ لوگ جو بھی معلمہ اطراف میں عالمہ ملے گی ان کو تقرر کر لیں. مقامی علماء کرام ہمارے مولانا صاحب ہیں، مولانا ابراہیم صاحب ہیں، مولانا سرفراز صاحب ہیں، ان سے رابطہ کریں. نصاب کی کتابیں حیدرآباد سے آئیں گی، آپ وہ وہاں پر اپنے لوگوں میں تقسیم کریں، بیچیں اور نصاب شروع کریں. 1 سال کا نصاب کی 4 کتابیں دے دی جائیں گی اور اس کو خریدنا پڑے گا. معلمہ کی تنخواہ وہاں کے مقامی محلے کے جنہوں نے نام لکھا ہے وہ معلمہ کو دیں گے انشاءاللہ. اور کوئی بات؟ جزاک اللہ خیر. اچھا، ماشاءاللہ آج کا ہمارا یہ اجلاس عام جس کا عنوان چلو کچھ تدبیر کریں، کچھ کام کریں، الحمدللہ کامیابی سے انتظار ہو جا رہا ہے. کھلا ہے. جن علاقوں میں مراکز نسوان کا قیام عمل میں آئے گا یا جن مسجد کے ذمہ داروں نے ارادہ کیا ہے وہ ایک مرتبہ مسجد کا نام سن لیں. ایک اسپانسر کا جو حضرت نے کہا ہے وہ ماہانہ ہے. شراپور میں بھی ایسے ہی ہوا، 10 اسپانسر قائم کیے گئے، یعنی 10 افراد ہر مہینہ 5000 روپے دیں گے، جس کے ذریعے مراکز کے نظام کا مراکز کا نظام قابو میں لایا جائے گا. تو بھائی پروگرام ختم نہیں ہوا، جانے کی فضا بالکل نہ بنائے، ابھی دعا باقی ہے، اصل دعا ہے. تو بہرحال کچھ لوگوں نے مہینے 2 مہینے کے بعد بول دیے کہ ہم ہر مہینہ نہیں سمجھے تھے. یہ ماہانہ اسپانسر ہر مہینہ دینا ہے. یہاں کے علاقے کے اعتبار سے ماہانہ 3000 روپے